اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتہ ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہے, اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ, اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی, تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے ایک عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟
برباد ہو رہا ہے ہمارا, ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہ نیچے آ گیا اس کی وجہ سے مسئلے, پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو, پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا, ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی, حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب آئے تھے, تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, کہاں کہاں نہیں گئے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کو پتہ چلا کہ 2 بندے ہیں, ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے, وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے, شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو, ایک بزرگ آئے ہوئے تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے, نیک بنے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی, پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے, سوئٹزرلینڈ کے گوروں نے وقف کر دیا. پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر. ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا, ہزاروں کو.